صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، تو رب دو جہاں کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ آمین۔ میری سامعات، میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم سے آیہ کریمہ تلاوت کی، جس میں رب کائنات نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کے باتوں کو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اور اس بات کو جو برکت والی ہے اس دنیاوی زندگی میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ آج کا جو ہمارا جو خلق کا جو درس ہے، پیچھے ہمارا جو درس چلا تھا، پیچھے ایک درس ہم نے کیا جھوٹ پہ کیا ہے، اس پہ خلق کے جو نا متعدد گوشے ہم لے رہے ہیں، اس میں آج جو ہمارا خلق کا گوشہ ہے کہ وہ کن صورتوں میں جو نا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ادروائز جو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ جھوٹ بولنے کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹ جو ہے نا، من حدث انی یحدث وہو یرا انہ کاذب فہو علی الکاذبین۔ پہلے اپنی حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کے متعلق وہ سمجھتا کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹوں میں ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ادب کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ادب جو سکھایا، کہ محبوب کا ادب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر بھی جھوٹ نہیں بولنا، ان کی طرف کوئی جھوٹی حدیث بھی منسوب نہیں کرنی، کوئی جھوٹی حدیث بھی ان کی طرف منسوب نہیں کرنی۔ تو یہ بھی جو نا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کر دی جائے۔ پھر حدیث پاک میں یہ جو ہمارا درس ہے احیاء العلوم سے چل رہا ہے، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا وقول الزور، جان لو لوگوں، خبردار، جھوٹی بات بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کہ یعنی کہ یہ جو جھوٹ ہم بولتے ہیں نا، اور یہ جھوٹ جو گفتگو ہمارے اندر کے اندر شامل ہوتا ہے، یہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، صغیرہ نہیں، کبیرہ۔ کہ میرے آقا نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیکذب بول کاذبۃ فیتباعد الملک عنہ مسیرۃ میل من نتن ما جاء بہ، کہ بے شک ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ پاک
فرشتے کو، جو فرشتے اس کا حساب کتاب دے رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ حساب کتاب لکھنے والے فرشتے وہ 1 میل تک اس سے دور چلے جاتے ہیں. 1 میل تک. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے جھوٹ کی وجہ سے فرشتے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں جھوٹے شخص سے. یعنی کہ جھوٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہے، جھوٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ فرشتے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے. آئی دیکھ لو، آج ہماری اس خلق، ہمارے اخلاق کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر کتنا زیادہ جھوٹ ہے، کتنا اندر زیادہ جھوٹ ہے. اور ارشاد فرمایا کہ ایک اور حدیث پاک میں اگلے صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو جو نا ابن ابی شیبہ نے، مصنف ابن شیبہ نے اس کے اندر حدیث پاک کو روایت کیا، اور اس کو امامہ باہلی نے روایت کیا کہ کل خصلۃ یتبع و یحوی علیہ المسلم الا خیانۃ والکذب، کہ ایک مسلمان کی خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر خصلت پر پیدائش یا موت واقع ہو سکتی ہے اس کی. یعنی کہ خیانت اور جھوٹ یہ انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے. اگر چاہے تو وہ اس کو روک سکتا ہے، اگر چاہے تو اسی عادت کے اندر وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اور اس عادت کو روک کے میرے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے اندر جو نا وہ جھوٹ سے اور اس بری عادت سے بچ سکتا ہے. پھر حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، کہ لوگوں اپنے اوپر لازم کر لو سچ بولنا، سچ بولنا اپنے اوپر لازم کر لو. فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، میرے آقا نے فرمایا کہ جو سچ بولنا ہے یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا، یہ جنت کا راستہ ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کو عبد العباد کی زندگی کے اندر اکرام والی زندگی ملے، تو دنیا کے اندر اپنے اس خلق کو سنوارے، اس خلق کو سنوارے. اس خلق کو سنوارنے کا اس کے اندر حکم دیا گیا کہ لوگوں اپنے اس خلق کو سنوار لو. حضرت میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مقامات پر، اب یہ تو جھوٹ بولنا تھا نا، کہ جھوٹ بولنے کی کتنی زیادہ جو نا وعید، سخت وعید آئی کہ جھوٹے بندے کے قریب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، وہ 1 میل تک دور چلا جاتا رحمت کا فرشتہ اس سے. جس انسان کا یہ دیکھو نا خلق، اخلاق کے گوشے جو ہم لے رہے ہیں، اور اخلاق کے گوشوں کے اندر سے ایک ایک گوشہ روزانہ جو نا دروس کے اندر جو ہم لے رہے ہیں اس میں، تو یہ جھوٹ جو ہماری زندگیوں کے اندر اتنا زیادہ شامل ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ کن صورتوں میں جھوٹ جو جائز ہو جاتا ہے، اور کن صورتوں میں جھوٹ جو ناجائز ہوتا ہے. میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مقامات پر جھوٹ بولنا سچ سے زیادہ بہتر ہے. اور وہ کس وقت؟ کہ جب کسی بندے کو موت کا خطرہ ہو، تو کوئی شخص اس کی جان کے درپے ہو اور وہ اس کے پیچھے پڑ جائے، اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو قتل کرنے کے قریب آ جائے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس کا پیچھا کرے، اس کو پالے اور اس سے پوچھے کہ وہ فلاں شخص کدھر ہے. اس وقت وہ جھوٹ کے طور پر، یعنی کہ توریہ اور تقوی کے جھوٹ کے طور پر یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم وہ شخص کہاں ہے. یعنی کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اس وقت جھوٹ بول دینا، یہ جھوٹ اس وقت جائز ہے، اس وقت جائز ہے. یعنی خطرے کے پیش نظر کسی جان کو بچانا ہے، کسی دوسرے انسان کو بھی بچانا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ایسی صورتحال کے اندر
جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں حدیث پاک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس بکذاب من اصلح من اصلح بین اثنین فقال خیرا او نمنا خیرا، کہ جو آدمی دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتے ہوئے اچھی بات کہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کی بات کو نسبت کرے تو وہ کذاب یعنی جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی کہ دو شخص جن کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا، دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اب اس کی صلح کرانی ہے اور صلح کرانی ہے اور صلح کرانے کے دوران کوئی ایک شخص ایک پارٹی کے پاس جائے، ایک پارٹی کے پاس جائے اور اسے جا کے کہے فلان تو تمہارے لیے ایسے ایسے الفاظ رکھتے ہیں، چاہے اس نے کوئی الفاظ اس کے لیے سختی کہے ہوں، لیکن جھوٹ کے طور پر جھوٹ بولتے ہوئے اس کی صلح کرانے کے لیے ایسے الفاظ بھی کہہ دے، اس وقت ایسے الفاظ کہہ دے، تو فرمایا کہ ایسے موقع کے اوپر ایسے الفاظ بھی کہہ دینا جائز ہے صلح کرانے کے لیے، دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے، دو بہنوں میں صلح کرانے کے لیے، دو فیملیوں میں صلح کرانے کے لیے، زوجین میں صلح کرانے کے لیے آپس میں، یعنی کہ شوہر کی طرف سے جا رہا ہے تو شوہر نے جو باتیں کہی ہیں الٹ کر کے اس کی طرف سے صلح کرانے کے لیے بیوی کو جھوٹ کر کے کوئی ایسی باتیں بتا دی جائیں تاکہ وہ اس کے درمیان اس کے اندر جو نا حب الفت زیادہ پیدا ہو جائے، محبت زیادہ پیدا ہو جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر فرمایا کہ جھوٹ جائز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسی صورتحال کے اندر جھوٹ جائز ہے کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل الکاذب یکتب علی ابن آدم الا رجل کاذب بین المسلمین لیصلح بینہما، ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر جھوٹ کا نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ابن آدم جتنے بھی جھوٹ بولتا ہے نا، یعنی کہ مسلمان جتنے بھی جھوٹ بولتا ہے وہ سارے کے سارے جھوٹ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتے بولتے وہ کس میں لکھ دیا جاتا ہے؟ کذاب میں، جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کذب بین المسلمین لیصلح بینہما، جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتا ہے نا اور صلح کرانے کے دوران جھوٹ بولتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ صلح کے درمیان جو جھوٹ بولا گیا ہے وہ جھوٹوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ مصلحتاً جو جھوٹ بولا گیا وہ جھوٹ جو نا وہ جھوٹوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ایسی صورتحال کے اندر جھوٹ جائز ہے کہ کسی کی صلح جو کروا دی جائے تو ایسی صورتحال کے اندر جو نا جھوٹ جائز ہے۔ تو یہ دیکھو آج ہر بات ہماری جھوٹ کے اوپر چل رہی، ہر بات ہماری جھوٹ کے اوپر چل رہی ہے کہ جھوٹ ہماری زندگی کے اندر کتنا زیادہ ہماری زندگیوں کے اندر جھوٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر جھوٹ انسان بولتے بولتے کس معاملے میں کتنا آگے چلا جاتا ہے، کذاب کے اندر، جھوٹوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر بن خطاب اس حدیث پاک کو روایت کرتے، آپ نے فرمایا کہ من ارتکب شیئا من هذه قاذورات فلیستر اللہ، کہ جو آدمی ان فحاشات اور برائیوں میں کسی برائی کا ارتکاب کر لے تو اللہ تعالیٰ کے پردے میں چھپائے اس برائی کو، پردے میں برائی کو چھپائے، یعنی کہ برائی کر کے برائی کا برملا اظہار کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے، برائی کا اظہار کرنا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا یحب اللہ، چھٹا پارہ شروع کے اندر، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اللہ پاک برملا کیا ہوا گناہ جو ہے نا، یعنی کھلا اعلانیہ گناہ کر کے
پھر اس کو جو نا اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسا گناہ کر کے اس کو ڈٹائی کے ساتھ ایک دوسرے کو بیان نہ کرتے پھرو، اس کو بیان نہ کرتے پھرو، بلکہ اس کو چھپاؤ، کیونکہ اللہ بھی بندے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔ بندو تم بھی اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو، عیبوں پر پردہ ڈالا کرو۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسے گناہوں کو چھپایا کرو، تاکہ گناہ جو ہے، جو گناہ آگے نہ بڑھے، آگے نہ بڑھے گناہ، یہ گناہ والی زندگی دوسرے کو گناہ کے اندر نہ مبتلا کرے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ دیکھو میڈیا کے اوپر پیچھے ایک وہ جو میڈیا کے اوپر چل رہی تھی، نیوز چل رہی تھی کہ کسی نے وہ کراچی کے اندر وہ کسی کو قتل کیا تھا، جب وہ چھوٹ کے آئے تو وہ یوں کر کے اشارے کر رہے تھے، یوں کر کے وکٹری کے نشان بنا کے یوں کر کے دکھا رہے تھے کہ برملا اس کا اظہار ہے کہ ہم نے قتل کیا، ہم چھوٹ کے آ گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیکھا کہ زنا کرتے اور زنا کر کے برملا اظہار کرتے، برملا اظہار کرتے، کتنے ایسے ہیں کہ برملا اس گناہ کا اظہار کرتے ہیں اور گناہ کا اظہار کر کر کے دوسروں کو بھی اکساتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا اور حدیث پاک میں بھی آ گیا کہ اپنے گناہوں کو چھپایا کرو، اگر گناہ کر لو تو پہلے تو رکو، اور اگر رکے نہیں تو پھر کیا کرو کہ ان گناہوں کو چھپایا کرو، چھپانے کا حکم دیا اس کے اندر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، حضرت اسماء روایت کرتی ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث پاک، کہ حضور ایک مرتبہ حضرت اسماء فرماتی کہ ایک مرتبہ میں نے ایک عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے تے ہوئے سنا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک سوتن ہے، میں اسے تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے خامد کی طرف سے ایسی محبتوں اور مہربانیوں کا ذکر کرتی ہوں جو حقیقت میں ہوتی نہیں، تو کیا وہ اس وجہ سے مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ اس پر کوئی مجھ پر گناہ ہے، یعنی کہ جو نا اس کو تکلیف دینے کے لیے شوہر کے اندر وہ جو باتیں نہیں بھی ہوتی میں اس کو بتاتی ہوں، جو دو سوتنے آپس میں دو سوتنے اور وہ شوہر کے اندر وہ باتیں جو نہیں ہوتی اس کی طرف سے منسوب کر کر کے اس کو جلانے کے طور پہ ایسی باتیں کر دیتی ہوں، تو یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ میرا جھوٹ ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المتتبعوا بما لم یؤتی کلابس سو بزور، کہ جو آدمی ایسی چیز کے ساتھ سیر ہونے کا دعویٰ کرے جو اس کے اندر موجود نہیں، جو اس کے اندر نہیں موجود، تو وہ جھوٹ ہے، یعنی کہ دو جھوٹے کپڑے پہننے کے مانند ہے، دو جھوٹے کپڑے پہننے کے مانند ہے۔ اس کے اندر بہت ساری جو اس کی حدیث پاک کے اندر تفصیل آ جاتی کہ دو، یعنی کہ لباس اپنا پہن کے کسی کا پہن کے اس کے اندر اپنی شہرت کرنی، اس سے بھی منع کیا گیا۔ کسی دوسرے کی چیز استعمال کر کے اپنی واہ واہ کروانی، اس سے بھی منع کیا گیا کہ ایسے نہ کیا جائے، جھوٹ ہے۔ اسی طرح پھر جو چیز، یعنی کپڑے کسی کا، لباس کسی کا، زیور کسی کا، کسی کی گاڑی مانگ کے، بعض کا وہ رشتہ لینے کے لیے کسی کی گاڑی مانگ کے بندہ چلا جاتا ہے، کسی کی چیزوں کو وہ اپنی چکا چوند دکھانے کے لیے، دنیا کی چکا چوند دکھانے کے لیے ایسے عمل کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسی چیز جو اس کے گھر کے اندر موجود نہیں ہے اور اس نے دکھلاوے کے لیے یہ سارا کام کیا، تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جھوٹ، جو دو جھوٹے کپڑے پہننے کے مانند ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر فرمایا کہ من تطعم بما لم یطعم او قال لیس لی ولیس له او اعطیت ولم یعط یعط فهو کلابس ثوب زور یوم القیامہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایسی چیز کھانے کا دعویٰ کرے جو اسے کھلائی نہیں گئی، اور کہے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے لیکن اس کے پاس وہ موجود نہ ہو، اور کہے کہ فلاں مال مجھے دیا گیا ہے اور اسے نہیں دیا گیا، تو وہ کہے کہ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے کی مانند ہوگا اس کا۔
جھوٹے کپڑے پہننے کے مانند ہوگا، یعنی کہ جو چیز اس کے پاس موجود نہیں، شوخیاں ماننے کے لیے کہ میرے پاس اتنی یہ کچھ موجود ہے۔ ہمارے پاس کتنے ایسے بچے آتے ہیں، وہ بچے اتنے جھوٹ بولتے، اتنے جھوٹ بولتے، اتنے جھوٹ بولتے، گھروں میں والدین منع بھی نہیں کرتے۔ پیچھے حال ہی میں ہمارے پاس ایک بچی آئی ہوئی تھی، بچیوں کو اتنی شوخیاں مار مار کے بتاتی تھی میرے بابا مجھے 8,000 خرچہ دیتے ہیں۔ ایسے ایسے یعنی کہ ایسے ایسے جھوٹ بچے بولتے، ایسے ایسے جھوٹ بولتے، حالانکہ والدین کو پتا ہوتا ہے۔ اس کی سسٹر آئی تو اس سے بچوں نے بات کی تو وہ کہنے لگی ایسے جھوٹ بولتی، بڑی بڑی لمبی جو نا جھوٹ بولتی۔ تو یہ دیکھو یہ جھوٹ کیا ہے، یہ سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر پتا ہوتا ہے نا اپنے بڑوں کو کہ یہ ہمارا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بچی جھوٹ بول رہی، تو ان کو جھوٹ سے روکنا، کیونکہ اللہ پاک جو بندہ زیادہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے اللہ کے ہاں وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے جھوٹوں میں۔ تو فرمایا کہ ایسی صورتحال کے اندر جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جھوٹ کوئی بولے اسی صورتحال کے اندر، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ اور یہ جھوٹ بولنا اس قدر خطرناک ہے کہ بندے کو اس کی سمجھ ہی نہیں کہ میں جھوٹ بول بول کے اللہ کے ہاں کتنی نافرمانی کو اکٹھا کر رہا ہوں، جھوٹ بول بول کے کتنی نافرمانی کو اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہا ہوں، کتنی ناراضگی کو اللہ کی کو مول لے رہا ہوں، جھوٹ بول بول کے میں اپنے آپ کے لیے آخرت میں اللہ کی ناراضگی کو اختیار کر رہا ہوں۔ تو یہ جھوٹ بولنا اس قدر جو نا خطرناک ہے، اور یہ جھوٹ اگر کنایتن ہو یعنی کہ چھپا چھپایا، بعض موقعوں پر جیسے کہا کہ صلح کرانے کے لیے اگر گناہ کر لیا چھپانے کے لیے تاکہ دوسرے لوگ جو نا اس کا اظہار نہ کرتے پھریں، یہ جنگ کے موقع پر جو نا جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ بھی جو نا جائز ہے جنگ کے موقع پر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب غزوات میں یا جنگوں میں جایا کرتے تھے تو جس راستے سے میرے حضور جایا کرتے تھے، میرے آقا جایا کرتے تھے، بتاتے اس راستے کا تھے، جاتے کسی اور راستے سے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ توریہ، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا توریہ تھا، جھوٹ نہیں تھا، یہ ایک جنگی حکمت عملی ہوتی، حکمت عملی ہوتی ہے تاکہ دشمن کو خطرہ نہ، دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جھوٹ بولنا یہ بھی جائز ہے۔ پھر ایک صورتحال اور پیدا ہو جاتی کہ جب جان کا خطرہ ہو، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سارہ کو لے کے آ رہے تھے، نمرود بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جو نا خوبصورت عورتیں ہوتی تھیں ان کو اپنے محل میں رکھ لیتا تھا، ظلم کرتا تھا، خوبصورت عورتوں کو اپنے محل میں رکھ لیتا تھا۔ تو حضرت سارہ یہ بڑی خوبصورت تھی، تو اس نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلا لیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ میری جو نا بہن ہے۔ اس وقت کنایتن جھوٹ بولا، اس وقت کنایتن جھوٹ بولا۔ تو یہ کنایتن جھوٹ بولنا یعنی کہ جان بچانے کے لیے، ظالم بادشاہ تھا نا آگے، جان بچانے کے لیے، تو یہ توریہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کو توریہ، نبیوں کا یہ توریہ تھا کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ توریہ تھا کہ جان بچانے کے لیے ایسا عمل کر لینا یہ جائز ہے۔ لیکن اس عمل کے اندر میری بہنوں ہم نے یہ بات نہیں نکالنی کہ ہم ایسے عمل کر کے ہم اپنے آپ کو جھوٹوں کے اندر ہی رکھ لیں، اپنے آپ کو جھوٹوں کے اندر رکھ لیں اور رکھیں۔ ابھی ایک بہن کہہ رہی تھی کہ باجی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جان بچانے کے لیے اور ایسے موقع پر جھوٹ بولا ہے۔ ایسی موقعوں کے اوپر اگر جھوٹ دیکھو کہ کوئی راستہ نکالنے کے لیے بلا وجہ جھوٹ نکالنا، بلا وجہ جو جھوٹ بولنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، بلا وجہ جھوٹ بولنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پھر اہل اللہ میں سے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا کہ ہر خطیب اور واعظ کرنے والا اس کے عمل کو ترازو پر رکھا جائے گا۔ یہ اہل اللہ فرماتے ہیں ہر خطیب اور واعظ کرنے والا اس کے عمل کو، قول اور فعل کو، دونوں کو ترازو کے اندر جو رکھا جائے گا۔
اگر وہ جو بات کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی کے اندر بھی وہ بات پائی جاتی ہوگی، یعنی بیان کرنے میں بھی بات ہے اور آگے اس کے اپنے عمل کے اندر بھی وہ بات پائی جائے گی، تو تصدیق کی جائے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ اگر وہ صرف بیان کرتا ہے، عمل اس کے اپنے اندر نہیں ہے، تو فرمایا کہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے، اور جنہیں ایک بار کاٹا جائے گا اس کے ساتھ فوراً ہی دوبارہ ہونٹ وہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ سزا کے طور پہ ہوگا، سزا کے طور پہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا بھی اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا۔ پھر مالک ابن دینار فرماتے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سچ اور جھوٹ دونوں انسان کے دل میں ایک دوسرے کو رگڑتے رہتے، سچ اور جھوٹ دل کے اندر دونوں ایک دوسرے کو رگڑتے مسلتے رہتے ایک دوسرے کو، حتیٰ کہ ان میں دونوں میں ایک غالب آ جاتا ہے اور دوسرے کا وہاں سے باہر نکال دیتا ہے دوسرے کو، یا سچ انسان کی زندگی کے اندر غالب آ جاتا ہے یا جھوٹ انسان کی زندگی کے اندر غالب آ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ تو دیکھ لو میری بہنوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ خلق بھی کتنا زیادہ ہے، اس بات کو ابھی ذرا غور کر لیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی کتنا زیادہ جو نا سچ رکھ کے اپنی زبان کے اندر کتنی ہمارے سچائی ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر کتنی سچائی ہے، اور ہم نے اپنی نسلوں کے اندر کتنی ڈیلیور کرنا ہے، یہ بھی خلق کا گوشہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نا جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کے خلق میں سے ایک خلق کا حصہ ہے کہ اپنے اخلاق کو انسان سنوارے، اپنے ظاہر اور باطن کو انسان سنوارے، ظاہر اور باطن کو سنوارے۔ کچھ لوگوں کی بات ہوتی ہے، ہم نے دیکھا میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے، میرے پاس کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ ان کے کلام کے اندر ٹوٹلی زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے، ان کے کلام کے اندر زیادہ تر ان کے کلام کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، بات میں جھوٹ گڑ لیں گے، بات میں جھوٹ گڑ لیں گے، تو یہ بات میں جھوٹ گڑنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ جھوٹوں میں بندہ لکھ دیا جاتا ہے، کذاب کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو انسان جو نا عمل لیتا ہے، یہ میلاد النبی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے گوشوں میں سے یہ گوشہ ہے۔ میلاد تو مناتے ہیں نا، لیکن اپنا خلق بھی سنوارے، میرے آقا کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنے خلق کو سنوارے۔ یقین مانو جو خلق کو سنوارتا چلا جائے گا، سنوارتا چلا جائے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھی پالے گا۔ تو محبت کو پانا چاہتے ہیں تو اس چیز کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر لیں۔ اللہ پاک ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرمائے۔ وما علینا